میڈیا کے چند اینکرز نے مولانا طارق جمیل صاحب سے میڈیا پر معافی منگوانے کی شرمناک حرکت کی ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اس واقعے نے مولانا کی عزت مزید بڑھا دی اور ان اینکرز کی بچی کچی عزت مزید گرا دی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگرچہ کوئی انسان ایسا نہیں جو غلطیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہو، لیکن اے صحافت جیسے عظیم شعبہ کو داغدار کرنے والے چند نام نہاد صحافیوں، ذرا مولانا کا اپنے آپ سے موازنہ تو کیجیے۔ مولانا اللہ کی طرف بلانے والے رسولوں کے علم کے وارث، جبکہ آپ میڈیا مالکان کے زر خرید غلام۔ مولانا دین کے دائی اور آپ رنگین دنیا کے دکاندار۔ مولانا کی زبان پر قرآن و حدیث اور آپ کی زبان پر جھوٹ اور غیبت۔ مولانا کی محنت قرآن و سنت کا پرچار اور آپ کا ایجنڈا مخصوص بیانیہ کی تشہیر۔ مولانا محبت اور امن کے پیامبر اور آپ فتنہ اور فساد کے علم بردار۔ مولانا سب کو عزت دینے والے اور آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے اور عزتوں کی نیلامی کرنے والے۔ مولانا آخرت کی فکر کرنے اور فکر دلانے والے اور آپ اپنی ریٹنگ کی فکر میں مجنون۔ مولانا حق پر ہوتے ہوئے بھی جب اپنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی مانگ چکے تو ابو جہل کی طرح آپ کا تکبرانہ غصہ اور انتقام کی آگ پھر بھی ٹھنڈے نہ ہو پائے، اور اپنی کم ظرفی، کم عقلی اور اسلامی شاعر سے نابلدی دکھاتے ہوئے آپ نے مولانا سے بحث جاری رکھی۔ آپ نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی جھوٹ ہی کا سہارا لیا اور مولانا پر بہتان لگایا کہ مولانا نے ساری قوم کو جھوٹا کہا ہے، جبکہ مولانا نے ایسا نہیں کہا تھا۔ پھر آپ نے مولانا سے اس چینل کے مالک کا نام بتانے کا مطالبہ کیا جس نے مولانا کو ایک ذاتی ملاقات میں کہا تھا کہ جھوٹ کے بغیر چینل بند ہو جائے گا۔ آپ کے حساب سے آپ کا یہ مطالبہ بالکل درست تھا، کیونکہ آپ کیا جانیں غیبت اور اس کا وبال کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سوں کی تو روزی روٹی بھی غیبت پر ہی چلتی ہے۔ یہ مولانا کی عظمت ہے کہ انہوں نے اپنی انا پر تو چوٹ کھا لی مگر غیبت کر کے اپنے دین پر زخم نہیں لگایا۔ پھر آپ لوگوں نے مولانا سے کہا کہ انہوں نے شوبز اور فلم انڈسٹری کی جن خواتین کو اپنی بہن بیٹیاں بنایا ہوا ہے، کیا وہ بے حیائی نہیں پھیلا رہی؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں مولانا نے بہن بیٹیاں بنایا ہے یا اللہ نے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں فرمایا ہے، لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اگر آپ جیسے نام نہاد بہادر لوگوں میں اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ نہیں کہ آپ کسی غلط ماحول کا شکار خاتون کو بہن بیٹی جیسی عزت دے کر اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کر سکیں، تو ایسی ہمت اور حوصلہ رکھنے والے کی تضحیک مت کریں۔ پھر آپ مولانا سے سوال کرتے ہیں کہ ان شوبز اور فلم انڈسٹری کی خواتین پر مولانا کے کلمات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے جواب میں جب مولانا یہ کہتے ہیں کہ ان کا کام تو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اثر تو اللہ ڈالتا ہے، تو آپ انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ مولانا کو یہ درس دینے لگتے ہیں کہ کلمات میں تاثیر کب اور کیسے آتی ہے۔ کاش کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت چند ٹکوں کے لیے جھوٹ، سنسنی، افراتفری اور انتشار پھیلانے کی بجائے دین کا کچھ علم سیکھنے میں بھی لگایا ہوتا۔ کاش کہ آپ قرآن و حدیث سے یہ بنیادی اصول ہی سیکھ لیتے کہ کسی کو ہدایت کے ملنے یا نہ ملنے کا انحصار نہ تو کسی کے زور بازو پر ہے اور نہ ہی کسی کے کلام کے اثر پر، بلکہ ہدایت اللہ نے صرف اپنے اختیار میں رکھی ہے۔
یہاں یہ کہہ دینا بھی ضروری ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. چند گندی مچھلیاں ہی تالاب کو گندا کیا کرتی ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے ملک میں ایماندار اور سچے صحافی بھی بہت ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ کچھ صحافیوں نے سچ کی خاطر اپنی جان بھی قربان کی ہے. آج کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں اکثر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا. اور آپ یقیناً اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے. اگر آپ یہ نہ جانتے ہوتے تو مولانا کے جھوٹے لوگوں کا ذکر کرنے پر نہ تو آپ اس قدر سٹ پٹاتے اور نہ ہی خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایسے اوچھے ٹاک شوز کرنے پڑتے. واللہ عالم بالصواب. اللہ حافظ.